اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بہترین پیغام دیا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ حدیث کی راوی ہیں۔ یہی حدیث میرے اس تقریر کا ٹاپک اور بنیادی حدیث ہے دوستو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غور سے سنو دوستو، آپ نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ دَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اليہود والنصارى قال فمن رواہ بخاری و مسلم۔ قربان جائیے دوستو، کتنی مبارک اور کتنی عظیم حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری قوم پر، میری امت پر ایک زمانہ آئے گا، میری امت پر ایک زمانہ آئے گا، لَتَتَّبِعُنَّ، تمہارے اوپر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ تم پہلے کے لوگوں کے راستے پر اور پہلے کے لوگوں پر تم چلو گے، پہلے کے لوگوں کے راستے پر تم چلو گے، پہلے کے لوگوں کے راستے پر تم چلو گے۔ لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، جو تم سے پہلے کے لوگ تھے اس کے راستے پہ تم چلو گے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ کسی گوہ کے سوراخ میں اگر گھس گئے ہیں چلتے چلتے، اللہ اکبر، وہ قوم، پہلے کے قوم اگر کسی گوہ کے سوراخ میں وہ گھس چکے ہیں چلتے چلتے، لَدَخَلْتُمُوهُ، تو تم بھی اس میں گھس چلو گے، کود پڑو گے۔ جب یہ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ تم اس کے، وہ ایک ہاتھ چلے ہیں تو تم بھی ایک ہاتھ چلو گے، اگر وہ ایک بالش چلے ہیں تو تم بھی ایک بالش چلو گے، یعنی اس کے قدم بقدم، اس کے روش میں، اس کے رنگ میں، اس کے کپڑے میں، اس کی زبان میں، اس کی تہذیب میں تم ہم قدم بن کر کے چلو گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیہود والنصارى، اس سے مراد کون لوگ ہیں؟ اس سے مراد کون لوگ ہیں؟ کہا یہود و نصارہ ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال فمن، اس کے علاوہ اور کون ہے؟ اس کے علاوہ کون ہے؟ میرے بھائیوں یاد رکھنا، یہ جتنے بھی نعرے ہیں یا اسی طریقے سے سال بھر کے اندر جتنے بھی ڈے ہیں، اور خصوصاً اللہ اکبر، اللہ ہدایت دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان نوجوانوں کو اور ان لڑکیوں کو اور ان عورتوں کو اور مسلمان قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دے۔ غیروں کی نقالی کرتے کرتے، یہ مشابہت اختیار کرتے کرتے لوگ یہاں تک بھی پہنچ گئے ہیں کہ سال بسال، ہر سال نیو ایئر کے نام پر، اب تو نیو ایئر تو چھوڑیے، دھیرے دھیرے وہاں پر ختم ہو گئے، اب نیو ایئر نائٹ مناتے ہیں۔ ہاں، کیا کرتے ہیں؟ نیو ایئر نائٹ مناتے ہیں، نائٹ پورے رات، پورے نائٹ فائٹ کرتے ہیں، کوئی پی کر کے، کوئی شراب میں، کوئی کباب میں، کوئی زنا میں، کوئی بدکاری میں، اور نہ جانے اس نائٹ کو پتہ نہیں کن کن چیزوں پر۔ ارے بھائی، عہد لیتے ہیں باقاعدہ طور پر کہ ہم نے اس نیا سال میں قدم رکھا، سگریٹ نہیں پینے والا، اس دن ایک سگریٹ ضرور پیتا تاکہ آج سے میں نے شروعات کر دی۔ شراب نہیں پینے والا اس رات میں شراب پیتا ہے اور اس دن سے شروعات کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، زنا نہیں کرنے والا اس رات میں عہد کرتا ہے اور غیروں اور یہود و نصارہ کی طرح اس رات میں شروع کرتا ہے کہ آج میں نے اس کی شروعات کر دی ہے۔ میرے بھائیوں، ڈانس نہیں کرنے والا اس رات میں ڈانس بھی کرتا ہے اور اس دن سے شروع کرتا ہے۔ اللہ کے بندو، عقل آنی چاہیے۔ اللہ کے بندو، اللہ نے آپ کے دل و دماغ میں کچھ احساس رکھا ہے تو ایسی صورت میں آپ کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایک ایک سال ختم کر رہا ہے، ایک ایک دن ختم کر رہا ہے، ایک ایک ہفتے ختم کر رہا ہے، ایک ایک منٹ ختم کر رہا ہے۔ ہمیں ان چیزوں کے اوپر توجہ دے کر اپنی زندگی کا بار بار جائزہ لینے کے بجائے بڑے بڑے کلبوں کو بک کیا جاتا ہے، ہزاروں اور لاکھوں روپے اس کے اوپر خرچہ کیا جاتا ہے، اور پتہ نہیں ماں باپ کے پیسوں کو کن کن ایسے باطل اور خرافات کے کاموں میں ختم کیا جاتا ہے۔ زندہ کرتا تمہاری روح جو مر چکی ہے، وہ روح تمہاری زندہ کر دیتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
کیا بہترین ہمیں طریقہ بتایا، لیکن کیا کریں، بالائے ستم بالا، بالائے ستم بالا آج مسلمانوں میں، نوجوانوں میں، اور ایک جمع غفیر، ایک بہت بڑی تعداد ان پڑھوں کی، جاہلوں کی، گواروں کی، بدھوؤں کی، میرے بھائیوں، غیروں کی مشابہت کرتے ہیں، غیروں کی نقالی کرتے ہیں، غیروں کے دامن گیر ہوتے ہیں، غیروں کے بغل گیر ہوتے ہیں، غیروں کے ساتھ ناچتے ہیں، غیروں کے ساتھ کودتے ہیں، اس کے گانے میں، اس کے تہذیب میں، اور نہ جانے کیسے کیسے ڈے مناتے ہیں، کبھی مدر ڈے بناتے ہیں، کبھی فادر ڈے بناتے ہیں، کبھی ٹیچرز ڈے مناتے ہیں، کبھی برتھ ڈے بناتے ہیں، اور کبھی میرج ڈے مناتے ہیں۔ اس کی زندگی رب کی قسم ہے پورے خالی ڈے منانے میں۔ مسلمانوں، کبھی تم نے آخرت ڈے منائے ہو، کبھی تم نے توبہ ڈے منائے ہو، کبھی تم نے اسلام کے بارے میں، اسلام کے ڈپت میں جا کر کے اسلام کے پہچاننے کے ڈے منائے ہو؟ تمہاری غیرت کہاں مر چکی ہے؟ نوجوانوں، تمہاری تہذیب کہاں چلی گئی؟ تمہاری غیرت کہاں مر گئی ہے؟ مسلمانوں، ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتا، یہ غیروں کی نقالی ہے، اس کی حاجت نہیں ہے۔ اسلام میں جس کی حاجت نہیں ہے اس کی اجازت نہیں ہے، اسلام میں جس کی حاجت نہیں ہے اس کی اجازت نہیں ہے۔ آپ کو بتاؤں، میں بڑی پیاری حدیث ہے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، وہ وقت میرے بھائیوں، مسلمان اگر صبح کے وقت مومن رہے گا تو شام میں کافر ہو جائے گا، اور کافر ہونے کے لیے کوئی یونیفارم نہیں ہے، جملے سے، الفاظ سے، افعال اور طور و طریقوں سے انسان بہ نکلتا ہے۔ کہا اگر صبح کے وقت مومن رہے گا شام کے وقت کافر ہو جائے گا، اور قربان جائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تعبیر کیا ہے، اور کہا اگر شام کے وقت کافر مومن رہے گا تو صبح میں کافر ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت لوگوں یاد رکھ لینا، جب وہ دور آئے گا، جب وہ زمانہ آئے گا، اگر کوئی آدمی بیٹھا ہوا ہے تو بیٹھا ہوا آدمی بہتر رہے گا کھڑے ہونے والے سے۔ اور قربان جائیے دوستو، کہا اگر کوئی آدمی کھڑا رہے گا تو کھڑا ہونے والا آدمی بہتر رہے گا جو چل رہا ہے، اور اسی طریقے سے جو چل رہا ہے، اور کہا کھڑا رہنے والا آدمی بہتر رہے گا جو پیدل چل رہا ہوگا۔ صحابہ کرام نے سنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب ایسا زمانہ آ جائے، جب ایسا وقت آ جائے تو ہمیں کیا حکم دیتے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے گھروں میں ٹھہرے رہو، تم اپنے گھروں میں ٹھہرے رہو، جتنا تم گشت کرو گے، جتنا تم دور لگاؤ گے، اور جتنا تم دوست اور احباب بناؤ گے، یاد رکھنا غیروں کی تہذیب، غیروں کے نعرے، غیروں کی فکر تمہارے جسموں میں، تمہارے آنکھوں میں اور تمہارے رگو ریشے میں گھس آئے گا۔ مسلمانوں، یہ زمانہ ہے، اگر تمہارا کام ہو گیا تم جلدی بھاگ کر کے اپنے گھر میں آ جاؤ، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ رہو۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔
أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. ہر قسم کی تعریف، بڑائی اور بزرگی، حمد و ثنا، کبریائی لائق و سزاوار ہیں اس اللہ عز و جل کے لیے جس نے پوری کائنات کو سجایا ہے، بسایا ہے، اور کائنات میں رہنے والے تمام انسانوں سے لے کر جنات، درند چرند پرند، حیوانات، زمین پر رینگنے والی تمام مخلوقات کو اس خالق کائنات نے انہیں رہنے سہنے، کھانے پینے اور زندگی کی تمام ضروریات مہیا کیے ہیں۔ بعد ہو بے شبہ درود و سلام کا تحفہ نازل ہوں تاجدار مدنی احمد مصطفیٰ سید الانبیاء، سرتاج رسول، صاحب حوض کوثر، رسول ثقلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے دین کے ساتھ ساتھ شریعت اسلامیہ کی سارے مناہج اور اس کے مقاصد کو بیان کروانے کے ساتھ ساتھ زندگی کی ابتدا سے لے کر انتہا تک اور قیامت کی صبح تک سارے مسائل اور ہر قسم کی طور و طریقہ جسے ایک مسلمان کو ضرورت تھی، ضرورت ہونا چاہیے یا جو ضرورت رہے گی، ساری چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کے زبان مبارک سے وہ باتیں کہلوا دیے ہیں اور کہہ دیے ہیں۔ رب ذوالجلال والاکرام سے میری یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم بھائیوں کو، بہنوں کو اور دنیا میں رہنے والے تمام انسانوں کو نبی کا صحیح اسوہ، نمونہ، آئیڈیل بننے کی توفیق نصیب عطا فرما۔ تقبل یا رب العالمین۔ میرے اسلامی بھائیوں اور ساتھیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے کلام مقدس میں سے جو بڑی ہی مبارک اور بڑی ہی مشہور آیت مبارکہ میں نے پڑھی ہیں، اس مناسبت سے آج کی اس خطبہ جمعہ کے اندر جو میری ٹاپک ہیں، غیروں کی مشابہت آخر کب تک، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو کلمہ پڑھنے والا کہتے ہیں، قرآن کا ماننے والا کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمارا رب ہے یہ ہم کہتے ہیں، اللہ رب العالمین ہمارا خالق اور مالک ہیں یہ ہم کہتے ہیں۔ جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہم شفا اور بیماری سے شفا ہم اسی سے مانگتے ہیں، یہ بھی ہم کہتے ہیں۔ لیکن جب ہمارے دینی یا ہمارے معاشرے کے اندر جو مسائل جب آتے ہیں تو انسان ان تمام چیزوں کو بھول جاتا ہے، ان تمام مسائل کو بھول جاتا ہے، اپنی زبان سے کہی ہوئی باتوں کو بھول جاتا ہے اور اس کو نظر انداز کر دیتا ہے، اور پھر وہی مسلمان جو اپنے آپ کو نمبر 1 کا مسلمان کہتا، ٹاپ 10 کا مسلمان کہتا، وہی مسلمان کبھی یہودیوں کی نقالی کرتا،
وہی مسلمان کبھی نصرانیوں کی نقالی کرتا، وہی مسلمان کبھی غیروں کی اور کفار اور مشرکین کی نقالی کرتا، وہی مسلمان غیروں کی اور اغیاروں کی طور و طریقے پر چلتا ہے، وہی مسلمان قرآن اور سنت کو سب کے سب بالائے طاق رکھ کر اپنی من مانی اور اپنی مطلب اور اپنی مزاج کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے لگتا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، یہ مسلمان کا کام نہیں ہے، یہ ایک مومن کا کام نہیں ہے۔ دنیا میں اگر جیتے ہو، اللہ رب العالمین نے تمہیں جیون دیا ہے، اس لیے جیون دیا ہے تاکہ تم جیون دینے والے کو سمجھو، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں پیدا کیا ہے تاکہ تم اپنے پیدا کرنے والے کا نام لو، اس لیے رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا، جانوروں کے جیسے نہیں اور اونٹوں کے جیسے نہیں، دیگر مخلوقات کے جیسے نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا۔ انسان بنانے کے ساتھ ساتھ ہمارے جسم کے اندر ہر جگہ فولڈنگ پاور بھی دیا۔ ہم آنکھ سے دیکھتے ہیں، کان سے سنتے ہیں، ہمارے ہاتھ میں ہر جگہ فولڈنگ پاور ہیں، پیروں میں بھی، کمر میں بھی انسان جھکتا ہے، چلتا ہے، رکوع سجدہ کرتا ہے۔ یہ پاور کیوں دیا؟ اس لیے تاکہ یہ پاور تم یوز کرو، یہ پاور تم استعمال کرو، یہ پاور تم اللہ رب العالمین کے سامنے جھک کر کے اس کی نعمتوں کا، اس کے شکر کا اور اس کے احسانات کا تم اس کا ورد کرو اور اس کو تم یاد کرو، اس کے ذریعہ سے تم اللہ کا احسان مناؤ۔ میرے مسلمان بھائیوں اور ساتھیوں، یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر یہ پیغام سنایا ہے۔ سنو مسلمان بھائیوں اور بہنوں اور عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالی نے کہا، رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو دنیا کے اندر ایک ضابطۂ حیات دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہماری زندگی گزارنے کے لیے ہماری ابتدا سے لے کے انتہا تک رب العالمین نے ہمیں ایک سمویدھان دیا ہے۔ ایک سمویدھان وہ ہے، وہ قرآن ہے۔ دنیا کے اندر سب سے بڑا سمویدھان قرآن ہے۔ دوستو، آپ قرآن پڑھتے نہیں ہیں، آپ قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں، آپ قرآن کے مطابق چلتے نہیں ہیں اور آپ غیروں کے مطابق چلتے ہیں، غیروں کے راستے پہ چلتے ہیں، غیروں کے طریقے پہ چلتے ہیں، غیروں کے مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو ایک بڑا ضابطہ دیا ہے، ضابطہ اسلام دیا ہے۔ اسلام کے اندر میرے بھائیوں اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ سکھایا ہے، سونے کا طریقہ سکھایا ہے، شادی بیاہ کا طریقہ سکھایا ہے، کپڑے پہننے کا طریقہ سکھایا ہے، سلام اور کلام کا طریقہ سکھایا ہے۔ میرے بھائیوں، میاں اور بیوی زندگی جینے کا طریقہ سکھایا ہے، بڑوں اور چھوٹوں کے بیچ میں ہماری تہذیب کیسی ہونی چاہیے وہ طریقہ سکھایا ہے۔ یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالی نے ہماری زندگی جینے کا پورا داستان، پورا طریقہ، پورا آئیڈیل اللہ تبارک و تعالی نے ہماری زندگی کے اندر بتایا ہے۔ مسلمانوں، یہ سب ہونے کے باوجود بھی اگر کوئی آدمی غیروں کے طریقہ، غیروں کے نقالی، غیروں کے راستے پہ، غیروں کے سنت پر، غیروں کے طریق پر چلتا ہے، رب العالمین نے آپ کو یہ آواز دیا ہے، اللہ تبارک و تعالی آپ کو یہ آواز دے رہا ہے۔ مسلمانوں، یہ آواز یہ ہے، رب العالمین نے کہا، وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ مسلمانوں، یہ آواز تمہاری دل کی ہے، اللہ رب العالمین نے یہ پیغام دیا ہے اور وہ پیغام یہ ہے، وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ اسلام کے ماننے والوں، اسلام پر چلنے والوں، اسلام کے طریقے پر جھکنے اور اٹھنے بیٹھنے والوں، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، یاد رکھو، اگر غیروں کے طریقے پہ چلو گے، غیروں کے راستے پہ چلو گے، غیروں کے مشابہت اختیار کرو گے، اللہ تبارک و تعالی نے کہا ہے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، ہرگز نہیں مانا جائے گا۔ اللہ رب العالمین کے اس دین میں آسمان کے نیچے اور زمین کے پیٹھ پر ہم اور آپ چلتے ہو دوستو، اگر اللہ رب العالمین اس زمین پر اگر چلے گا اور چلنے دے گا تو وہ صرف اور صرف اسلام کا چلے گا، اسلام کا چلے گا۔ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ تبارک و تعالی جتنے بھی غیر طور طریقے ہیں اس کو ہرگز قبول نہیں فرمائے گا، چاہے وہ عقلاً ہو، چاہے وہ عملاً ہو، چاہے وہ قولاً ہو، چاہے وہ فعلاً ہو، جو بھی ہو، اللہ تبارک و تعالی کے سمویدھان کے خلاف ہے، اس زمین پر اور آخرت میں ہرگز نہیں چلے گا، نہیں چلے گا دوستو۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں مانتا اس کو۔ میرے مسلمان بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر دوسری جگہ فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، سب سے بہترین دین اس روئے زمین پر، دنیا کے اندر، پورے عالم میں، پورے مذاہب میں، پورے ادیان اور پوری کرۂ ارض میں، خطہ ارض میں، چاہے وہ مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، یہ کونے سے لے کے وہ کونے تک، دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جاؤ، رب ذوالجلال والاکرام کی قسم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دین میں سب سے بہترین دین وہ اسلام ہے۔ دوستو مسلمانوں، اتنا پیارا دین ملا ہے ہمیں اور آپ کو، اتنا بہترین دین ملا ہے ہمیں اور آپ کو، اور ہم دین نمک کھاتے ہیں کسی اور کا اور گاتے کسی اور کا ہے۔ یہ نمک حرامی ہے، یہ نمک حرامی ہے دوستو، کھلانے والا، پلانے والا، جلانے والا، صحت اور عزت و آبرو بخشنے والا اس رب ذوالجلال والاکرام کا کام ہے، اور ہم غیروں کی نقالی کرتے ہیں، غیروں کے طور و طریقے پہ چلتے ہیں۔ آؤ میں آپ کو بتاؤں، رب العالمین نے اگر مال دیا ہے، مال کے ساتھ ساتھ کہا نبلوکم بالشر والخیر فتنۃ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کیا ہے، شر اور خیر کے درمیان اللہ آزماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں خیر اور شر کے درمیان آزماتا ہے کہ دیکھتے ہیں یہ کس طرف کروٹ پلٹتا ہے، دیکھتے ہیں یہ کس طرف کروٹ لیتا ہے۔ مسلمانوں، تمہارے بازو میں شر ہیں، تمہارے بازو میں سارے کے سارے کفار، یہود و نصارہ کے سارے کلچر اور تہذیب موجود ہیں۔ ہمارا ایمان کہتا ہے، ہماری غیرت اس کی اجازت نہیں دیتی، ہمارا کلچر، ہماری سوسائٹی، ہمارا تہذیب، ہمارا سمویدھان، ہمارا قرآن، ہمارے نبی کی فرمان اس چیز کی اجازت نہیں دیتی۔ ہم اس کے طرف جھانک کر نہیں دیکھیں گے، ہم اس کے طرف التفات بھی نہیں کریں گے، کیوں کہ ہمارا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ میرے مسلمان بھائیوں، اگر آپ ہو مسلمان، اگر آپ اسلام کو مانتے ہو تو اسلام کے ماننے والوں کو بڑے پیارے انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا راستہ بھی بتایا، اس کا راستہ بھی بتایا۔ اس لیے رب العالمین نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، سب سے بہترین دین اس روئے زمین پر اسلام ہے۔ دوستو اسلام کیسے، کون سا اسلام؟ میرے بھائیوں، آپ اسلام کو پڑھو، اسلام کو سمجھو، اسلام کو پہچانو، اسلام کے دامن میں، اسلام کے گہرائی میں جا کر کے دیکھو، تمہارے تقوی کو، تمہارے ایمان کو، تمہارے طریقے کو زندہ کرتا، تمہاری روح جو مر چکی ہے وہ روح تمہاری زندہ کر دیتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بہترین ہمیں طریقہ بتایا، لیکن کیا کریں، بالائے ستم بالا، بالائے ستم بالا آج مسلمانوں میں، نوجوانوں میں، اور ایک جمع غفیر، ایک بہت بڑی تعداد ان پڑھوں کی، جاہلوں کی، گواروں کی، بدھووں کی، میرے بھائیوں، غیروں کی مشابہت کرتے ہیں، غیروں کی نقالی کرتے ہیں، غیروں کے دامن گیر ہوتے ہیں، غیروں کے بغل گیر ہوتے ہیں، غیروں کے ساتھ ناچتے ہیں، غیروں کے ساتھ کودتے ہیں، اس کے گانے میں، اس کے تہذیب میں، اور نہ جانے کیسے کیسے ڈے مناتے ہیں۔ کبھی مدر ڈے بناتے ہیں، کبھی فادر ڈے بناتے ہیں، کبھی ٹیچرز ڈے مناتے ہیں، کبھی برتھ ڈے بناتے ہیں، اور کبھی میرج ڈے مناتے ہیں۔ اس کی زندگی رب کی قسم ہے پورے خالی ڈے منانے میں۔ مسلمانوں، کبھی تم نے آخرت ڈے منائے ہو، کبھی تم نے توبہ ڈے منائے ہو، کبھی تم نے اسلام کے بارے میں، اسلام کے ڈپت میں جا کر کے اسلام کے پہچاننے کے ڈے منائے ہو؟ تمہاری غیرت کہاں مر چکی ہے؟ نوجوانوں، تمہاری تہذیب کہاں چلی گئی؟ تمہاری غیرت کہاں مر گئی ہے؟ مسلمانوں، ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتا، یہ غیروں کی نقالی ہے، اس کی حاجت نہیں ہے۔ اسلام میں جس کی حاجت نہیں ہے اس کی اجازت نہیں ہے، اسلام میں جس کی حاجت نہیں ہے اس کی اجازت نہیں ہے۔ آپ کو بتاؤں، میں بڑی پیاری حدیث ہے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت پر ایک زمانہ آئے گا، میری امت پر ایک زمانہ آئے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ وقت، میرے بھائیوں، مسلمان اگر صبح کے وقت مومن رہے گا تو شام میں کافر ہو جائے گا،
اور کافر ہونے کے لیے کوئی یونیفارم نہیں ہے، جملے سے، الفاظ سے، افعال اور طور و طریقوں سے انسان بہہ نکلتا ہے۔ کہا اگر صبح کے وقت مومن رہے گا شام کے وقت کافر ہو جائے گا۔ اور قربان جائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تعبیر کیا ہے، اور کہا اگر شام کے وقت کافر مومن رہے گا تو صبح میں کافر ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت لوگوں یاد رکھ لینا جب وہ دور آئے گا، جب وہ زمانہ آئے گا، اگر کوئی آدمی بیٹھا ہوا ہے تو بیٹھا ہوا آدمی بہتر رہے گا کھڑے ہونے والے سے۔ اور قربان جائیے دوستو، کہا اگر کوئی آدمی کھڑا رہے گا تو کھڑا ہونے والا آدمی بہتر رہے گا جو چل رہا ہے، اور اسی طریقے سے جو چل رہا ہے، اور کہا کھڑا رہنے والا آدمی بہتر رہے گا جو پیدل چل رہا ہوگا۔ صحابہ کرام نے سنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ایسا زمانہ آ جائے، جب ایسا وقت آ جائے تو ہمیں کیا حکم دیتے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے گھروں میں ٹھہرے رہو، تم اپنے گھروں میں ٹھہرے رہو، جتنا تم گشت کرو گے، جتنا تم دور لگاؤ گے، اور جتنا تم دوست اور احباب بناؤ گے، یاد رکھنا غیروں کی تہذیب، غیروں کے نعرے، غیروں کی فکر تمہارے جسموں میں، تمہارے آنکھوں میں اور تمہارے رگ و ریشے میں گھس آئے گا۔ مسلمانوں یہ زمانہ ہے، اگر تمہارا کام ہو گیا تم جلدی بھاگ کر کے اپنے گھر میں آ جاؤ، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ رہو۔ مسلمانوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بہترین پیغام دیا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ حدیث کی راوی ہیں۔ یہی حدیث میرے اس تقریر کا ٹاپک اور بنیادی حدیث ہے دوستو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غور سے سنو دوستو، آپ نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ دَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اليہود والنصارى قال فمن، رواہ بخاری و مسلم۔ قربان جائیے دوستو کتنی مبارک اور کتنی عظیم حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری قوم پر، میری امت پر ایک زمانہ آئے گا، میری امت پر ایک زمانہ آئے گا، لَتَتَّبِعُنَّ، تمہارے اوپر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ تم پہلے کے لوگوں کے راستے پر اور پہلے کے لوگوں پر تم چلو گے، پہلے کے لوگوں کے راستے پر تم چلو گے، پہلے کے لوگوں کے راستے پر تم چلو گے۔ لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، جو تم سے پہلے کے لوگ تھے اس کے راستے پہ تم چلو گے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ کسی گوہ کے سوراخ میں اگر گھس گئے ہیں چلتے چلتے، اللہ اکبر، وہ قوم پہلے کے قوم اگر کسی گوہ کے سوراخ میں وہ گھس چکے ہیں چلتے چلتے، لَدَخَلْتُمُوهُ، تو تم بھی اس میں گھس چلو گے، کود پڑو گے۔ جب یہ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ تم اس کے وہ ایک ہاتھ چلے ہیں تو تم بھی ایک ہاتھ چلو گے، اگر وہ ایک بالش چلے ہیں تو تم بھی ایک بالش چلو گے، یعنی اس کے قدم بہ قدم، اس کے روش میں، اس کے رنگ میں، اس کے کپڑے میں، اس کی زبان میں، اس کی تہذیب میں تم ہم قدم بن کر کے چلو گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیہود والنصارى، اس سے مراد کون لوگ ہیں؟ اس سے مراد کون لوگ ہیں؟ کہا یہود و نصارہ ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال فمن، اس کے علاوہ اور کون ہے؟ اس کے علاوہ کون ہے؟ میرے بھائیوں یاد رکھنا یہ جتنے بھی نعرے ہیں یا اسی طریقے سے سال بھر کے اندر جتنے بھی ڈے ہیں، اور خصوصاً اللہ اکبر، اللہ ہدایت دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان نوجوانوں کو اور ان لڑکیوں کو اور ان عورتوں کو اور مسلمان قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دے۔ غیروں کی نقالی کرتے کرتے، یہ مشابہت اختیار کرتے کرتے لوگ یہاں تک بھی پہنچ گئے ہیں کہ سال بسال ہر سال نیو ایئر کے نام پر، اب تو نیو ایئر تو چھوڑیے دھیرے دھیرے وہاں پر ختم ہو گئے، اب نیو ایئر نائٹ مناتے ہیں۔ ہاں
کیا کرتے ہیں؟ نیو ایئر نائٹ مناتے ہیں، نائٹ پورے رات پورے نائٹ فائٹ کرتے ہیں، کوئی پی کر کے، کوئی شراب میں، کوئی کباب میں، کوئی زنا میں، کوئی بدکاری میں، اور نہ جانے اس نائٹ کو پتہ نہیں کن کن چیزوں پر۔ ارے بھائی عہد لیتے ہیں باقاعدہ طور پر کہ ہم نے اس نیا سال میں قدم رکھا، سگریٹ نہیں پینے والا، اس دن ایک سگریٹ ضرور پیتا تاکہ آج سے میں نے شروعات کر دی، شراب نہیں پینے والا اس رات میں شراب پیتا ہے اور اس دن سے شروعات کرتا ہے، میرے بھائیوں زنا نہیں کرنے والا اس رات میں عہد کرتا ہے اور غیروں اور یہود و نصارہ کی طرح اس رات میں شروع کرتا ہے کہ آج میں نے اس کی شروعات کر دی ہے۔ میرے بھائیوں ڈانس نہیں کرنے والا اس رات میں ڈانس بھی کرتا ہے اور اس دن سے شروع کرتا ہے۔ اللہ کے بندو عقل آنی چاہیے، اللہ کے بندو اللہ نے آپ کے دل و دماغ میں کچھ احساس رکھا ہے تو ایسی صورت میں آپ کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایک ایک سال ختم کر رہا ہے، ایک ایک دن ختم کر رہا ہے، ایک ایک ہفتے ختم کر رہا ہے، ایک ایک منٹ ختم کر رہا ہے۔ ہمیں ان چیزوں کے اوپر توجہ دے کر اپنی زندگی کا بار بار جائزہ لینے کے بجائے بڑے بڑے کلبوں کو بک کیا جاتا ہے، ہزاروں اور لاکھوں روپے اس کے اوپر خرچہ کیا جاتا ہے اور پتہ نہیں ماں باپ کے پیسوں کو کن کن ایسے باطل اور خرافات کے کاموں میں ختم کیا جاتا ہے اور کھپایا جاتا ہے۔ مسلمانوں اسی لیے ہم مسلمان ہیں کہ ہم غیروں کی تہذیب کو اپنائیں، اسی لیے ہم مسلمان ہیں کہ غیروں کے طریقے پہ چلیں۔ میرے بھائیو ہمارا ایمان کہتا ہے کہ ایسے باطل کاموں کی طرف ہم نظر اٹھا کر کے بھی نہ دیکھیں، ایسے باطل کاموں کی طرح نظر اٹھا کر کے نہ دیکھیں، چہ جائے کہ ہم ایسے راتوں میں شراب میں، شباب میں، کباب میں، کیک میں اور ایک دوسرے کے ساتھ عیاری کے ساتھ، مکاری کے ساتھ اور نہ جانے میں کن کن الفاظ سے ان چیزوں کو یاد کرو، الفاظ بس نہیں ہوتے ہیں، ایسے ایسے کام کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو کبھی کیا آپ نے اپنی زندگی کو دیکھا ہے، کبھی اپنی زندگی کے بارے میں سمجھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہماری زندگی اسی لیے دیا تھا؟ کیا اللہ رب العالمین نے ہمیں جوانی اسی لیے دی تھی کہ ہم ایسے شراب اور کباب میں اپنی زندگی کو کھپائیں اور ایسے نیو ایئر کے نام پر پوری نائٹ ہم غیروں کے اور غیر قوم کے اقوام پر، غیر اقوام کے طرز پر اس کی زندگی پر ہم جئیں؟ نہیں مسلمانوں، اگر اللہ نے آپ کو عقل دی ہے اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہم نے بھی کوئی غلطی کر بیٹھی ہے تو یاد رکھو میرے بھائیو آج یہاں توبہ کر کے نکلنا یہ آپ کے لیے ایک بہت بڑا اہم موقع ہے، بہت بڑا اہم موقع ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا ہے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا ہے کہ میری امت پر اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی یا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی، لا تقوم الساعہ، قیامت نہیں آئے گی میری امت پر، حتی بأخذ القرآن شبرا بشبر وذراعا بذراع، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک میری امت یہود و نصارہ کے طرز پر جب تک چلنے نہ لگے۔ میرے بھائیو اگر یہود و نصارہ کے طرز پر یہ امت چلنے لگی، چاہے بالش یا ہاتھ کے برابر ہو، یاد رکھ لینا قیامت قریب ہے۔ موسیقی کے نام پر، ڈانس کے نام پر، کیک کے نام پر، نائٹ کے نام پر اور پتہ نہیں کتنے سارے ڈے مناتے ہیں اس کے نام پر۔ مسلمان بھائیوں اور ساتھیوں یہ آپ کے لیے اسلام اجازت نہیں دیتا، اسلام اجازت نہیں دیتا۔ کس چیز کے طرز پر تم چلتے ہو، کس کے طریقے پر تم چل رہے ہو، کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ میرے بھائیو یہود و نصارہ، اللہ اکبر، آپ کو پتہ ہونا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے یہود و نصارہ کے بارے میں، ایسے یہود و نصارہ کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح نکلنے والی ہے۔ اللہ اکبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح نکلنے والی ہے، آپ کے اوپر چادر اڑھا دی گئی ہے، چادر اڑھا دی گئی ہے۔ کبھی سوچو تو صحیح کتنا ذلیل، کتنا اس زمین پر کتنا قسم کے خرافات افراد میں سے ہیں وہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چادر کو ہٹا دیا، چادر کو ہٹا کر کے اللہ کے نبی کہتے ہیں لعن اللہ الیہود والنصارى،
اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہو یہودیوں پر اور نصرانیوں پر. اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود و نصارہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہو. کیوں؟ کہ ان لوگوں نے انبیاء کے قبروں کو مساجد بنا لیا تھا. اپنی چادر کو ہٹا کر کے فرمایا. میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی پیغام دیا، لا تقوم الساعة لا تقوم الساعة حتى تلحق امتی بالمشرکین. سوچو تو صحیح، اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ میری امت مشرکین سے جا کر کے نہیں مل جائیں گے. یہ مشرکین سے ملنا، مشرکوں کے ہاں میں ہاں ملانا، اس کے طرز تکلم پر، اس کے طریقے پر، اور اس کے جتنے بھی منہج اور جتنے بھی فکر ہیں ان تمام چیزوں پر. مسلمان نوجوانوں، ہمارے لیے یہ وقت کی پکار ہے کہ اگر ہم نے ان چیزوں سے نہیں بچے، اپنے آپ کو نہیں بچا پائے، تو یاد رکھیے ہمارے لیے بہت بڑا خطرہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کی روایت ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم من تشبہ بقوم فہو منہم. میری قوم میں سے جو بھی، چاہے وہ کسی بھی قوم کے روش کو اختیار کرے، کسی بھی روش کی اختیار کرے، چاہے وہ مشرکین کا ہو، چاہے کفار کا ہو، چاہے یہود و نصارہ کا ہو، چاہے کسی کا بھی ہو، یاد رکھنا دوستو، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے وہ اسی میں سے ہیں، اسی میں سے ہیں، اسی میں سے ہیں. چاہے وہ کپڑے کے لحاظ سے ہو، چاہے وہ زبان کے لحاظ سے ہو، چاہے وہ کسی فکر کے لحاظ سے ہو، کسی نظریات کے خیال سے ہو، چاہے رات کے خیال سے ہو، چاہے اسی طریقے سے اس کے کسی بھی منہج میں ہو. اللہ کے نبی نے فرمایا ہے جو بھی میری امت کے لوگ غیروں کے مشابہت اختیار کرتے ہیں وہ اسی میں سے ہیں، اسی میں سے ہیں. مسلمانوں میں سے اس کا کوئی تعلق نہیں، مسلمان کے سب میں اس کا کوئی کنیکشن نہیں ہے، مسلمانوں کی جماعت میں اس کا کوئی سمبند نہیں ہے. مسلمانوں یاد رکھنا، ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ماننے والے ہیں، قرآن و سنت کے ماننے والے ہیں. کیا ہماری غیرت نہیں جاگتی ہے؟ کیا ہماری غیرت نہیں جاگتی ہے؟ کیا وہ فکر ہمارے اندر نہیں آتی ہے؟ مسلمانوں اگر فکر نہیں آتی ہے تو یاد رکھ لینا یہ ہمارے لیے اور ہمارے آنے والے نسلوں کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے، بہت بڑا خطرہ ہے دوستو، بہت بڑا خطرہ ہے. یہود و نصارہ کے بارے میں آپ سب کوئی جانتے ہیں، اس کا عقیدہ اور اس کا طریقہ کتنا گندا ہے، اس کا طریقہ اور اس کا جو ہے مشن کتنا گندا ہے. میرے بھائیو، نصرانیوں کی تعلق سے یہ بھی آتا ہے، نصرانیوں کے تعلق سے یہ آتا ہے جن کے یہاں زنا کوئی گناہ نہیں، شراب کوئی گناہ نہیں، اسی طریقے سے دین کے اندر اس طرح سے کوئی حد بندی نہیں. میرے بھائیو، نصرانیوں کے تعلق سے یہ آتا ہے کہ اگر اس کو کوئی بڑے گناہ کا احساس ہو گیا، نصرانیوں کے تعلق سے یہ آتا ہے اگر اس کو بڑے گناہ کا احساس ہو گیا تو بس اس کے اپنے فادریوں کو چند درہم دے دیے، بس ختم، اس کا گناہ مٹ گیا، اس کا گناہ ختم ہو گیا. اور یہی وجہ ہے جتنے بھی یہ نصرانی لوگ چرچوں میں جو جانے والے ہیں، رات اور دن جاتے ہیں بائبل کو دبا دبا کر کے، میرے بھائیوں کتنے بھی گناہ کر لیں، کتنے بھی پاپ کر لیں، بس وہاں چلے گئے ختم، وہاں چلے گئے ختم. یہ اس کا عقیدہ ہے دوستو. اور نصرانیوں کا عقیدہ یہ بھی ہے دوستو، اگر اس کی بیوی بھی اگر کسی غیر سے تبرکن جا کر کے زنا بھی کرا لے تو اس کا شوہر خوش ہوتا ہے، تبرک سمجھتا ہے اور بڑا خوشی محسوس کرتا ہے. سوچو آپ، اتنے غلیظ قوم ہیں، اتنے غلیظ فکر ہیں، اتنے گندے فکر والے لوگوں کے ساتھ میرے بھائیو آج ہمارے نوجوان راتوں رات گزارتے ہیں. ایسے گندی قوم کے ساتھ ہمارے نوجوان اور مسلم قوم کی لڑکیاں اس کے ساتھ راتوں گزارتے ہیں. میرے بھائیوں، بے حیائی کی کوئی حد نہیں رہی اور یانیت کی کوئی حد نہیں رہی، اور پوری رات میرے بھائیوں وہی شراب اور کباب میں اپنی زندگی کو گزارتے ہیں اور وہاں سے شروع کرتے ہیں. جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تعلق سے کئی ساری احادیث ہیں. مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنی زندگی کو غنیمت سمجھے، اپنی زندگی کو
गनीमत समझे मेरे भाइयों, उसके मौत के आने से पहले पहले अपनी ज़िंदगी को गनीमत समझे। और इसी तरीके से मुसलमानों को चाहिए अपनी हयात को गनीमत जाने, उसकी अपनी मौत के आने से पहले पहले। और इसी तरीके से अपनी सेहत को गनीमत जाने वो मेरे भाइयों, बीमार आने से पहले पहले। हम और आपको गौर करना चाहिए, जब हम थोड़ी सी बीमार हो जाते हैं तो पता नहीं हम हाथ उठा करके दुआ करने लगते हैं, रब के सामने फरियाद करने लगते हैं। सोचो दोस्तों, उस वक्त रब हमें कैसे सुनेगा, कैसे सुनेगा उस वक्त रब। इसीलिए इकबाल ने कहा था वज़अ में तुम नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, वज़अ में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद। ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद, ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद। मुसलमानों, आज हमारी मुसलमान की हालतों को देखकर वो समझते हैं यार हमसे भी ये कदम आगे निकल चुके हैं, हमसे भी ये कदम आगे निकल चुके हैं। मुसलमान एक एक घरों को आप देखेंगे, मुसलमानों के कबीले और मुसलमानों की बस्तियों को देखेंगे, रब की कसम है पानी की आंसू नहीं मेरे भाइयों, खून का आंसू रोना आता है। उसके अकीदे को देखकर, उसके रोज़मर्रा की कल्चर और तहजीब को देखकर रोना आता है कि ये नौजवान आखिर किधर जा रहा है, ये नौजवान आखिर किस सैलाब में बह रहे हैं। मेरे मुसलमान भाइयों, हम और आप मुसलमान हैं, हमारा तौर तरीक़ा यकीनन कुरान और सुन्नत के मुआफिक होना चाहिए। हमारा तौर और तरीक़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक होना चाहिए। क्यों? रब्बुल आलमीन ने हमें सबसे बेहतरीन आइडियल और नमूना जो दे करके भेजा है वो रसूल हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मुसलमानों, हमारे और आपके लिए नमूना रसूल का तरीक़ा है। हमारी शादी ब्याह में, हमारे मस्जिद के अंदर सारे उमूर और सारे कामों में, हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अमल में, हमारी शादी ब्याह में भी हमारी उठने बैठने का तौर तरीक़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा है। मेरे भाइयों, वही तरीक़ा अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ काबिल कबूल है। उससे हट करके जो भी अमल रहेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा वमन यब्तगी गैरल इस्लाम दीना फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फ़िल आखिरति मिनल ख़ासिरीन। मुसलमानों, जितने भी बातिल तरीक़े हैं उसको उठा करके लेके जाओगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन हरगिज़ उसको कबूल करने वाले नहीं। इसलिए अपने घरों का जायज़ा लो, अपने बस्तियों का जायज़ा लो, अपने मसाजिद की तरफ से नौजवानों को ऐसे जागरूक करो, नौजवानों को तालीम के तरफ उभारा जाए, बच्चों को तालीम की तरफ उभारा जाए। आज मेरे भाइयों, अक्सर लोगों को अगर पूछा जाए, सवाल किया जाए, मस्जिदों के सफ़ों में एक एक आदमी को सवाल किया जाए, अल्लाह के बंदो क्या तुम्हें कुरान पढ़ना आता है? वो कहेगा नहीं। एक को, दो को, 50 को पूछो, किसी को कुरान पढ़ना नहीं आता। कम से कम कुरान को अरबी टेक्स्ट देख करके पढ़ना नहीं आता है तो वो अपने दीन को क्या समझेगा, अपने इस्लाम को क्या समझेगा, अपने नबी को क्या समझेगा, अपने रब को वो रब कैसे समझेगा? मेरे भाइयों, दुनिया के अंदर जितने भी हैं सबको रब समझेगा, सबको रब समझेगा। इसीलिए आज मुसलमानों का हाल कुछ ऐसी हो गया। एक बदनाम शेर है जो मैं आपको सुना देता हूँ। बस आज हमारे माशरे के अंदर ये आम मुहावरा हो गया है। क्या हो गया है कि किसको छोड़ूं किसको पूजूं, हर पत्थर अपना लगता है। किसको छोड़ूं किसको पूजूं, हर पत्थर अपना लगता है। भेड़ भी इसका अपना लगता है, चमार भी इसको अपना लगता है, और कोई यहूदी भी इसको अपना लगता है, कोई नसरानी भी अपना लगता है, और कोई मुशरिक और कोई कुफार हैं, सब के सब इसको अपना लगता है। मेरा दोस्त है, मेरा फ्रेंड है, मेरे साथी हैं, मेरे क्लासमेट हैं। मेरे भाइयों, तुम्हारे दीन मेट कहाँ है बताओ? तुम्हारे इस्लाम मेट कहाँ है बताओ? तुम्हारे दीन मेट कहाँ है? तुम्हारे नमाजी मेट कहाँ है? जरा बताओ। एक भी आदमी आज तक, कितने सारे ऐसे लोग हैं दोस्त अहबाब, आप हमारे सामने आप भी बैठ के हैं, आपको कभी तौफीक हुई, कभी तौफीक हुई आपको किसी गैर कौम के आदमी को चलो मस्जिद की तरफ अल्लाह की बात बता दें, अल्लाह का तारुफ करा दें? किसी को तौफीक हुई? आप उसके खाने में जाते हो, आप उसके शादी में जाते हो, आप उसके पानी में जाते हो, आप उसके शराब और कबाब में, सब में जाते हो, डे में जाते हो, नाइट में जाते हो, सारी चीज़ों में जाते हो। लेकिन अल्लाह के बंदे, कभी तौफीक हुई कि हम ऐसे लोगों को दीन की तरफ बुलाएं?
تم سارا میٹ بن جاتے ہو. اسی لیے میں کہتا ہوں تمہارے نمازی میٹ کہاں ہے؟ تمہارے اسلام کا میٹ کہاں ہے؟ تمہارے دینی میٹ کہاں ہے؟ تمہارے قرآن کا میٹ کہاں ہے کہیں پر؟ نہیں. کہاں سے؟ ہم کب سمجھیں گے؟ ہم کب جاگروک ہوگے دوستو؟ اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ اپنے نظریات کو، اپنے خیالات کو اللہ کی قسم بدلنا پڑے گا. رب العالمین نے فرمایا قرآن مجید کے اندر، سنو دوستو، یہ آپ کے ہاتھ کو ٹچ کرنے والی آیت ہے. رب العالمین نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض. اللہ اکبر. کیا پیغام دیا اللہ نے. کہا اے ایمان والو، اے مومنو، اے مسلمانوں، اے نوجوانوں، سنو، تم یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ. تم یہود و نصارہ کو تم اپنا دوست مت بناؤ. کافروں اور مشرکوں کو اپنا دوست مت بناؤ. تمہارا دوست دین والے ہیں، اسلام والے ہیں، توحید والے ہیں، قرآن و سنت والے ہیں. میرے بھائیوں، ان کو تم اپنا دوست بناؤ، ان لوگوں کو تم اپنا فرینڈ بناؤ. رب ذوالجلال والاکرام نے کہا ایمان والو، تم یہود و نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ. وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. یہود دوست ہیں نصارہ کے، اور نصرانی دوست ہیں یہودیوں کے. وہ تمہارا دوست نہیں ہو سکتا. رب العالمین نے اور ایک جگہ فرمایا ہے کہ تم یہودیوں اور نصرانیوں کو جتنا بھی تم چاہے اس کو قریب کرو، وہ تمہارا سننے والا نہیں، وہ تمہارا دوست نہیں بن سکتا ہے، وہ تمہارا دشمن ہی. اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں یہود اور نصارہ کے طور و طریقے، اس کے روش، اس کے کلچر، اس کے تہذیب، اس کے طور و طریقے، ان چیزوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو آگاہ کیا ہے. اپنی امت کو آگاہ کیا. پتہ ہے آپ کو؟ معلوم ہونا چاہیے آپ کو کیوں یہود داڑھی اسلام میں کیوں بڑھانے کے لیے کہا ہے. پتہ آپ کو؟ وہ لوگ مونچھوں کو پالتے تھے، بڑے مونچھوں کو بڑے بڑھاتے تھے. اللہ کے نبی نے فرمایا مسلمانوں، تم اپنے مونچھوں کو ڈریسنگ کرو اور داڑھی کو بڑھاؤ. یہودیوں کے خلاف ہے. پتہ ہے آپ کو؟ وہ یہودی، وہ نصرانی لوگ میرے بھائیوں، وہ انگلی سے اشارہ کرتے ہیں، انگلی سے اشارہ کر کے سلام کرتے ہیں. اور یہودی بھی اسی طرح سے اپنے ہاتھ اٹھا کر کے سلام کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خلاف کرنے کے لیے کہا کہ وہ انگلی اٹھاتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، تم منہ چلا کر کے سلام کرو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے بھائیوں، یس آمین سے اور سلام سے نفرت کرتے ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان یہودیوں کے خلاف کرو اور تم سلام کرو، اور زیادہ سے زیادہ سلام کرو. اور جب نماز کے لیے آمین غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہا جائے تو تم آمین کہو. یہ اس کی مخالفت ہوتی. گویا کہ اس طریقے سے اگر وہ کپڑا بھی پہنتے ہیں، وہ کپڑا بھی اگر پہنتے ہیں وہ آپس کے کپڑے، تو تم اس کے کپڑے بھی مت پہنو. اگر وہ زبان استعمال کرتے ہیں آپس میں، اپنا کوڈ استعمال کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم ان تمام چیزوں سے بائیکاٹ کرو. اس کی کہاں سے یہ حکم ملا؟ کہاں سے یہ حکم مل سکتا ہے دوستو کہ نیو ایئر کے نام پر یا نیو ایئر نائٹ کے نام پر، یہ غیروں کی تہذیب پر اس کی اجازت کہاں سے ہو سکتی ہے اسلام میں؟ اس لیے دوستو اپنے گھروں کی ذمہ داری ہر ذمہ دار کو لینا پڑے گا. ہر ذمہ دار کو اپنے اپنے گھروں کی ذمہ داری لینا پڑے گا. اور صحیح ذمہ داری آپ کو اسی وقت ہو سکتی ہے جب آپ اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو اپنے کنٹرول میں رکھنے کی کوشش کریں گے تب. ورنہ دوستو یاد رکھنا، یہ ہم پھسلتے چلے جا رہے ہیں دن بدن، سال بسال، ڈے بائی ڈے ہم پھسلتے چلے جا رہے ہیں. غیر قوموں میں دیکھو آپ، غیر قوموں کے اندر دیکھو، اگر وہ کوئی بھی ایک تہذیب یا کسی بھی جگہ پر اگر وہ ایک کوئی پروگرام رکھتے تو سارے کے سارے وہاں پر آ کر کے منڈلانے لگتے. آج ہماری ایک نظریے کے ایک عجیب سوچ ہے. آج ہمارے سوچنے کا، ہماری فکر کا ایک عجیب نظریہ چل پڑا ہے کہ مسلمانوں نام دے کر کے وہ تو ان کے ہیں، وہ تو ان کے ہیں، وہ تو فلاں کے ہیں، اور مسلمان میرے بھائیوں ایک نہیں ہو پاتے ہیں. وجہ یہی ہے کہ آج ہم نے اپنے فکر کو جگایا نہیں قرآن کے تعلق سے. آج ہم نے اپنی فکر کو جگایا نہیں
حدیث کے تعلق سے آج ہم نے اپنے فکر کو جگایا نہیں میرے بھائیوں، کتاب و سنت کے نام پر آج ہم نے فکر کو جگایا نہیں میرے بھائیوں کہ ہماری مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، اس کے منہج پر اور اس کے طریقے پر ہم چلیں، اس فکر کو ہم نے جگایا نہیں۔ کب جگاؤ گے مسلمانوں؟ یاد رکھنا ہماری زندگی برف کی طرح پگھل رہی ہے، ہماری زندگی برف کی طرح پگھل رہی ہے، اور پگھلتے ہوئے برف کو دیکھ کر اگر کوئی خوش ہو تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس کے پاس عقل ہے۔ میرے بھائیو، برف پگھلتے پگھلتے سب ختم ہو کے پانی مل جائے گا۔ ہماری زندگی بھی برف کی طرح پگھل رہی، ایک سال ختم ہو رہا ہے، اور ہم ہیپی منا رہے ہیں، ہم ہیپی ہو رہے ہیں۔ یہ ہیپی ہونے کی وقت ہے، یہ خوش ہونے کا وقت ہے نہیں مسلمانوں۔ اللہ کے واسطے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر کے بولو، پوچھو۔ کسی مولوی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے مولوی صاحب میں کیا کروں۔ آج کم سے کم اتنے لوگوں کے پاس معلومات ہیں کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ اپنے آپ سے، اپنی روح سے پوچھو کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں کس راستے پہ چلنا چاہیے اور کس ڈگر پر ہم چل پڑے ہیں اور چل نکلے ہیں۔ مسلمانوں، یہ ساری دلائل اور یہ ساری باتیں ہماری اور آپ کی ایک فکر یہی دے رہی ہے کہ آخر ہم کب تک غیروں کی نقالی اور غیروں کی صحبت اور غیروں کے مشابہت کو اختیار کریں گے۔ اگر یاد رکھو یہی روش ہماری اندر باقی رہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جملہ سن لو، انت اور آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی غیر کی کسی بھی تہذیب کو، نام گنانے کی ضرورت نہیں، کسی بھی تہذیب کو جو اسلام کا تہذیب نہیں ہے، اسلام کا روش نہیں ہے، اسلام کا طریقہ نہیں ہے، اور وہ طریقے کو اپناتا ہے، فہو منہم، تو اسی میں سے ہے، اسی میں سے ہے۔ یہود کا ہے تو یہودی، نصرانیوں کا ہے نصرانی، اور مشرکین کا ہے مشرک، اور کفار کا ہے کفار۔ یعنی دنیا کے جس روش پر کوئی بھی مسلمان کا بچہ، کوئی بھی مسلمان کی بچی، چاہے وہ اسکول میں پڑھنے والے ہو، کالج میں پڑھنے والے ہو، چاہے وہ یونیورسٹی میں پڑھنے والے ہو، چاہے وہ مسجد ہی میں آنے والا کیوں نہیں ہو، اگر وہ غیروں کی تہذیب اپنا لیتے ہیں، میں نہیں کہتا، نبی نے فرمایا ہے وہ اسی میں سے ہے، اسی میں سے۔ اس لیے دوستو، میں تمام بھائیوں سے یہ اپیل کروں گا، تمام دوستوں سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ اپنی زندگی کو برباد مت کرو، اپنی انرجی کو برباد مت کرو، اپنی طاقت کو برباد مت کرو، اپنے پیسے کو برباد مت کرو، اپنی قیمتی وقت کو برباد مت کرو، اپنی جیون کو جینے کے لیے رب اور اس کے نبی کے مطابق جھکا دو، رب کی قسم ہے۔ یہ آپ کو ایک عجیب سی جیون کی طرف، عجیب سی ڈگر کی طرف لے کے چلنے والے ہیں، جو راستہ جنت کی طرف ہے، جو راستہ جنت کے راستہ ہے، اس راستے کی طرف، اور وہ تمام باطل راستے جو جہنم کے ہیں، اغیار کے ہیں، غیروں کے ہیں، اس راستے سے آپ کو بچنے کا کچھ چانس اور موقع مل جائے گا۔ اس لیے دوستو، جہاں بھی اگر ایسے بچے نوجوان ملیں، ان کو یہ دعوت فکر دو کہ اللہ کی بندے، یہ ہمارا کام نہیں ہوتا، یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے۔ ان کو ٹچ کرو، اللہ کے بندے، ان کو سمجھاؤ، ان کو کہو۔ آپ کی زبان سے اللہ کی قسم بتا رہا ہوں، آپ کے ایک الفاظ سے کسی کا بیٹا اگر سدھر گیا تو وہ آپ کا بھائی ہے، آپ کے ایک الفاظ سے کسی کی بیٹی اگر سدھر گئی تو آپ کی بہن ہے، اسلامی بہن ہے۔ آپ کے ایک الفاظ سے اگر وہ مسجد کی طرف آنے لگا تو اللہ اکبر، کسی کا بیٹا آپ کے ایک الفاظ سے مسجد کی طرف آ رہا ہے۔ اس کا پلس پوائنٹ یہ ہوگا کہ آپ کے کھاتے میں ایڈ کیا جائے گا اس کی ایک ایک نیکیاں میں۔ کب ہم ایسا کریں گے؟ کب ہم ایسا کریں گے نوجوانوں؟ یہ فکر ہماری کب، ہمارے اندر کب یہ فکر آئے گی؟ ابھی کل ہی دیکھے ہوں گے، پرسوں 2 دن پہلے کی بات ہے، روڈوں پر ہم اور آپ دیکھے ہوں گے جو روڈوں پر چلتے ہیں، اللہ کے بندو، اللہ نے آنکھ دیا ہے تو غیروں کے اس اسپیڈ کو تم سمجھو، تمہاری غیرت مر
چکی ہے تم ایک آدمی کو قرآن کے ایک الفاظ کو جا کے کسی کو بتاتے نہیں، وہ پوری پوری کتاب جا کر کے بانٹ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، گاڑیوں کو لے کر کے پورے ڈیشیم لگا دے رہے ہیں روڈ پر، اور گاڑیوں کو بانٹ رہے، آٹو والوں کو چلتے ہوئے انسان کو دوڑتی ہوئی گاڑیوں کو لے جا کر کے پیش کر رہے ہیں۔ سوچو، جو کام ہمارا تھا، جو منہج ہمارا تھا، جو فکر اللہ نے ہمیں دی تھی، اللہ اکبر، رب العالمین نے کیا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، ارے تمہارے نکالے جانا ہی دنیا کے اندر پیدا ہونا، تمہیں اس دنیا کے اندر پیدا کرنا ہی خیر کے لیے تھا، بہتری کے لیے تھا۔ لیکن دوستو، ہم کہاں وہ بہتری کر رہے ہیں؟ کہاں ہمارے اندر وہ جستجو اور وہ جذبہ، وہ فکر ہے؟ ہر کوئی صبح اٹھتا ہے، میں کیا کروں، میں کیسے نوکری کروں، کس طرح سے میں بھاگ دوڑ کروں، بس یہی فکر۔ کل اللہ اگر پوچھ بیٹھے تو تمہارے پیروں کے نیچے 1 انچ جگہ بھی نہیں بچے گی، اور وہ بھی ہٹ جائے گی۔ مسلمانوں، قرآن پڑھو، سمجھو، اس کی دعوت دو لوگوں کو۔ اور یہ چیز کب ختم ہوگی پتہ آپ کو؟ جب تک لوگوں کے اندر علم نہیں آئے گا قرآن و سنت کی، تب تک یہ چیزیں ختم نہیں ہوگی۔ اس کے دل کے اندر اس درد کی کیفیت پیدا ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں، یہ درد اگر ہم سب میں آ گیا، یہ فکر اگر ہم سب کے اندر آ گئی، تو رب کی قسم بتا رہا ہوں، وہ انسان رات کے 12 بجے بھی اٹھے گا اور کہے گا میری اس کی ضرورت ہے، میں پہنچنا چاہیے۔ میرا ایک دوست ایک مرتبہ وہ سوئٹزرلینڈ میں رہتا تھا، آج بھی وہیں پر ہے، تو وہ کہتے ہیں مول صاحب وہاں کی تہذیب کتنا پیارا ہے۔ جب میں پہلے گیا تو میں سوچا اور مجھے لگا کہ کتنا پیارا یہاں کی تہذیب ہے۔ اگر کوئی آدمی روڈ پہ چل رہے ہیں اور اس کا گھر کا دروازہ اگر روڈ ہی پر ہے، تو اس کے گھر کا دروازہ اس وقت تک وہ نہیں بند کرے گا جب تک کہ وہ آدمی اس کے گھر کے سامنے سے گزر کے آگے نہیں چلے جائے گا۔ بولو کیوں؟ اس لیے شاید وہ چلتا ہوا آدمی میرے گھر کو یا مجھے کسی چیز کی ضرورت پڑے جو مجھے آواز دے تو میں اس کو کچھ نہ کچھ کر سکوں۔ اور آج میرے بھائیوں، چلتے ہوئے اگر آدمی اس طرح چلتا، آدمی کی نظر اس طرح ہوتی، آدمی اس طرح ہے، نظر اس طرح ہوتی۔ اور اگر گھر میں آدمی ذمہ دار میاں بیوی بیٹھا ہے، باہر سے اگر کسی نے آواز دے دیا تو بیٹے کو سفید جھوٹ بولنے کے لیے کہتے بیٹا کہہ دو مولوی صاحب کو ابھی ابا گھر میں نہیں ہے، اور ابا آرام سے تکیہ کے نیچے سو رہا ہے۔ یہ فرق ہے ہمارے اندر۔ یہ تمام چیزوں کو، یہ ویریشن کو ختم کرنے کے لیے یہ قرآن آپ کو دعوت دے رہی ہے، اور نبی کی سنت ہمیں دعوت دے رہی ہے کہ مسلمانوں آگے بڑھو، مسلمانوں آگے آؤ۔ ہے کوئی پڑھنے والا، ہے کوئی سمجھنے والا، ہے کوئی اپنے دل میں بیٹھانے والا، ہے کوئی اس کا نشر کرنے والا، اس تہذیب کو پھیلانے والا، ہے کوئی آواز دے رہی ہے دوستو، تب جا کر کے یہ دنیا کے اندر جتنے بھی برائیاں ہیں جس کو گنایا گیا نا، یہ چیزوں کو ختم کرنے کے لیے اس کی جڑ کو مضبوط کرنا پڑے گا۔ آپ سوچو، کسی جھاڑ کے پتوں میں اگر بیماری لگی ہے تو اس کے جڑ میں دوا ڈالنا پڑتا ہے۔ جڑ میں دوا ڈالو گے تب پتے ہرے ہوں گے۔ میرے بھائیو، اس کی جڑ ہے قرآن و سنت۔ جس دن ہمارے نوجوانوں میں یہ قرآن و سنت کی تعلیم اور ترویج آ جاتی، واللہ بتا رہا ہوں، وہ طوفان نہیں دیکھے گا، وہ دھوپ نہیں دیکھے گا، وہ جاڑا نہیں دیکھے گا، وہ سیلاب اور پانی اور ٹھنڈا نہیں دیکھے گا، وہ نکل پڑے گا بے تیغ سپاہی کی طرح۔ بس یہ چند باتیں تھیں جس کو میں نے مناسب سمجھا، اور میں نے اپنے درد کی نہیں، قرآن و سنت کی درد کو میری زبان سے آپ تک پہنچایا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ رب ذوالجلال والاکرام آپ کو، ہم کو، مسلمانوں کو اور دوست احباب کو جو غیروں کی مشابہت ہمارے اندر دن رات چلی آ رہی